بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس موقع پر فرانسیسیوں اور ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے عجیب جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچانک وہ قلعے سے نکلے انگریزوں پر حملہ آور ہوئے۔ گو انگریزوں نے توپ خانے سے گولہ باری کر کے بہت سے فرانسیسیوں اور مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اس ہلاکت کے باوجود فرانسیسی اور سلطان کے لشکری آگے بڑھتے رہے اور انگریزوں کی صفوں کے قریب پہنچ کر اس زردر انداز میں حملہ کیا کہ اس موقع پر ان گنت انگریز ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ مسلسل 2 گھنٹے تک فریقین جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے اور دونوں طرف کافی نقصان ہوا۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ بندوقیں پھینک کر نیزہ بازی اور خنجر آزمائی کرنی پڑی۔ یہ قیامت کی لڑائی تھی۔ نیزے ٹوٹ کر گر رہے تھے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی تھی، سپاہی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے تھے اور زمین سرخ ہو رہی تھی۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں پر فرانسیسی اور سلطان کے لشکری غالب آ گئے اور انگریز پیچھے ہٹ گئے۔ انگریز اپنے جہاز کی طرف بھاگے جو ساحل پر لنگر انداز تھا۔ اس دوران انگریزوں کو مزید مدد پہنچ گئی اور وہ جہاز پر سوار ہونے کے بجائے ساحل پر ہی رک گئے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ فرانسیسیوں سے مل کر ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے انہیں بدترین شکست دی ہے اور ان کا کافی نقصان بھی ہوا ہے، تب انہوں نے اپنی فطری عیاری سے کام لیا اور سلطان سے انہوں نے صلح کر لینے ہی میں اپنی خیر دیکھی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے 2 نمائندے مسٹر ٹیلر اور کرنل ڈالسن کو بیش بہا تحفوں اور ہدیوں کے ساتھ سلطان کی طرف روانہ کیا تاکہ ٹیپو سلطان سے صلح کی جائے۔ یہ دونوں نمائندے سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تحائف پیش کیے۔ سلطان صلح پر راضی ہو گئے اور مختلف جنگوں میں سلطان نے جو اب تک انگریز قیدی بنائے تھے انہیں بھی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے رہا کر دیا۔ فرانسیسیوں اور مسلمانوں کے حملے سے انگریز اس قدر بدحواس تھے کہ اب تک سلطان کے جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ بھی انہوں نے خالی کر دیے۔ اس طرح سلطان اور انگریزوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ جن دنوں ٹیپو سلطان اور انگریزوں کے درمیان صلح ہو گئی، ان دنوں مرہٹوں کے حکمران نانا پرنویس اور حیدرآباد دکن کے حاکم نظام علی کی طرف سے کچھ ایلچی ٹیپو سلطان کے مرکزی شہر سرنگا پٹم میں داخل ہوئے۔ ان ایلچیوں نے سلطان کی خدمت میں اس کی تخت نشینی پر مبارکباد کے خطوط کے علاوہ قیمتی جواہرات اور تحائف پیش کیے اور ساتھ ہی سلطان سے مرہٹوں اور حیدرآباد دکن کے حکمرانوں کی طرف سے 2 سال کا زرفیل بندی اور چوتھا ادا کرنے کی درخواست کی۔ زرفیل بندی وہ رقم ہوا کرتی تھی جو بالا تر حکمران ماتحت حاکموں سے گھوڑے کی نال بندی کے عنوان سے لیا کرتے تھے، اور چوتھ وہ رقم تھی جو مرہٹے فوج کشی نہ کرنے کی عوض حیدر علی سے وصول کیا کرتے۔ یہ رقم چونکہ ٹیپو سلطان کے باپ حیدر علی نے حیدرآباد دکن کے حکمران اور مرہٹوں کو ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسی بنا پر وہ رقم انہوں نے ٹیپو سلطان سے بھی مانگی، اور یہ رقم چونکہ 2 سال سے انہیں ادا نہیں کی گئی تھی، لہٰذا دونوں حکمرانوں کے ایلچیوں نے 2 سال کی رقم کا مطالبہ کیا۔
مرہٹوں اور دکن کے حکمران کے اس مطالبے پر ٹیپو کو طیش آ گیا اور اس نے غضبناک ہو کر ایلچیوں سے کہا، کیا تم واقف نہیں ہو کہ تم دونوں کے حکمرانوں نے انگریزوں کے خلاف میرے باپ کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا؟ میرے باپ نے اپنا سارا خزانہ اور 3 سالہ محصول کی رقم پایان گھاٹ کی مہم پر صرف کر دی اور کافی عرصے تک اس مہم میں مصروف رہے، اور اس مہم میں تم دونوں کے حکمرانوں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہ کی اور میرے باپ اکیلا ہی مقابلہ کرتے رہے اور آخر کار اپنی جان ہار بیٹھے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے صرف خدا کی مدد اور مہربانی سے اب تک ہر معرکے میں فتح پائی اور اس وقت تک کسی دوسرے کا احسان نہیں اٹھایا۔ علاوہ ازیں میرے باپ کی وفات کے بعد بدنور کے حاکم ایاز نے نمک حرامی اختیار کی اور اس نے بغاوت اور سرکشی اختیار کر لی۔ پھر اس نے بدنور کے تمام قلعوں اور قصبوں کو انگریزوں کی سپرد کر دیا۔ وہاں ہماری مملکت کا جو مال و متاع اور بکثرت جواہرات تھے اپنے ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ تو سامعین، اگلی کس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ شکریہ۔